السلام علیکم دوستو۔ وہ کون سے بدبخت انسان ہیں جو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہیں، جن کی بخشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، وہ گھر جس میں آگ جلے اور لوگ اس کی پوجا کریں۔ وہ گھر جس میں بت رکھا ہوا ہے اور لوگ اس کی پوجا کریں۔ گرجا گھر اور وہ عبادت گاہ جہاں غیر شرعی عبادت کی جائے، اور وہ مکان جہاں شراب پی جا رہی ہو اور خنزیر کا گوشت کھایا جا رہا ہو۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید رہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند آدمیوں کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پہلا بدبخت مدمن خمر، نشے کا عادی۔ میرے عزیزو، جو کوئی نشے کا عادی ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں توبہ کر لے، اپنے احباب کو توبہ کرا لے، چھوٹے نشے ہیں یا بڑے نشے۔ اب رمضان کے مہینے میں چھوڑنا آسان ہے، انشاءاللہ رمضان کی برکت سے ساری زندگی کے لیے نشہ چھوٹ جائے گا۔ دوسرا بدبخت، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوگی۔ ہماری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ بھائی ماں باپ بھی انسان ہیں، ماں باپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کریں پھر بھی احترام کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ، اگرچہ ماں باپ زیادتی کریں، اگرچہ ماں باپ زیادتی کریں، اگرچہ ماں باپ زیادتی کریں، پھر بھی ان کا احترام کرو۔ اور میرے عزیزو، وہ بھائی جن کے والدین ناراض ہیں انہیں راضی کریں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعائیں مانگیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ تیسرا بدبخت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا، خالہ پھوپھی بھائی ماں بہن باپ سے بول چال نہیں ہے، رنجشیں ہیں، تو بھائی یہ مبارک مہینہ ہے، اب تو دل صاف ہو جائے۔ اب بھی ہم بغض لے کر پھرتے رہیں تو پھر کب ہماری اصلاح ہوگی؟ اتنی بڑی رحمت والا مہینہ جو ہمارے اندر سے گندگیاں کھرچنے کے لیے آیا ہے، اس مہینے میں بھی اگر ہم صلح نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ہر روز اللہ کے ہاں انسانوں کے اعمال پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھتے ہیں اور صبح شام بھی پہنچ رہے ہیں، سوموار اور خمیس کو بھی پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان دو آدمیوں میں ابھی لڑائی، ان کا نام اعمال ابھی رکھو، صلح کر لیں گے تو قبول کر لیں گے ورنہ نہیں۔ اور جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے قطع تعلقی یعنی بولنا چھوڑ دے، اس کے بارے میں بھی فرمایا اس کے لیے جہنم لکھ دو۔ اکثر رشتہ داروں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، گھروں میں مستورات میں بھی ہو جاتی ہے، ساس بہو اور میں بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا رمضان کا مبارک مہینہ آیا اس لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دل کو زمین سے زیادہ وسیع کریں اور دل میں نرمی پیدا کریں، بخشش کا مادہ پیدا کریں کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو میں نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ چوتھا بدبخت کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاہن ہے۔ مشاہن، پوچھا مشاہن کیا ہے؟ فرمایا مشاہن وہ ہے جو دل میں کینہ رکھ کے پھر رہا ہے، غیبتیں اور چغلیاں کر رہا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ 1 روپیہ سود کا 30 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور سود کے 72 ابواب، اور ان ابواب میں سب سے بڑا سود مسلمان کی توہین اور آبرو ریزی کرنا ہے، مسلمان کی حد تک کرنا، مسلمان کی تحقیر کرنا، مسلمان کی تذلیل کرنا، مسلمان کو پریشان کرنا، یہ سب سے بڑا سود ہے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لہٰذا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب توبہ طائب ہو جائیں اپنے